آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل ابتدا میں ایک چیز کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں، بلکہ ایک سے زائد مرتبہ، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت میں نے عرض کی تھی کہ لا شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اپنی تمام صفات میں بھی اکیلا ہے، لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنے حقوق میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے اتنا آسان کر کے میں پیش کر رہا ہوں کہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں اسی مضمون کو بہت پھیلا کر بیان کیا ہے، لیکن عام فہم پھر بھی نہیں۔ یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے، اس پر میں جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے۔ اس کی صفات موٹی موٹی جو عام فہم ہیں، وہ اپنے علم میں بھی لا شریک ہے، یہ علم اللہ کی صفت ہے۔ اپنی خبر میں بھی لا شریک ہے کہ وہ خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا وہ ہے، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ اپنی سمیع ہونے میں بھی لا شریک ہے کہ ہر ایک کی پکار کو دور سے نزدیک سے سنتا ہے اور لگاتار سنتا ہے۔ علماء اس کو کہتے ہیں، یہ انداز، یہ اسلوب، سمیع ہونا، خبیر ہونا، علیم ہونا، یہ صفت مشبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ مسلسل اور لگاتار ہے۔ ایک ہوتا ہے سامع، سننے والا، ایک ہوتا ہے سمیع۔ قرآن کریم میں انک سمیع الدعاء، کہ سامع جو ہے کبھی کوئی بات سنتا ہے، کبھی نہیں سن پاتا، اور اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ وہ ہر ایک کی پکار کو دور سے نزدیک سے لگاتار مسلسل سنتے ہیں، مسلسل سنتے ہیں۔ تو وہ سمیع بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں، علیم بھی ہے۔ تو اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، یعنی کوئی شخص علیم نہیں، کوئی خبیر نہیں، کوئی بصیر نہیں، کوئی سمیع نہیں، کوئی علیم نہیں، یہ صفتیں صرف اللہ ہی کی ہیں۔ لگاتار ہر ایک کی خبر رکھنا یہ اللہ ہی کی شان ہے، ہر ایک کی بات اور پکار کو سننا یہ اللہ ہی کی شان ہے، ہر ایک چیز کی خبر رکھنا یہ اللہ ہی کی شان ہے، سب کچھ جاننا، مسلسل جاننا، اول سے لے کر آخر تک جاننا یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی ان شانوں میں، ان صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس لیے اللہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے اور اپنے تمام صفات میں بھی لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے۔ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کو بنانے والا اور نظام کو چلانے والا کون ہے؟ آسمانوں کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اللہ ہی نے تھام رکھا ہے۔ یہ سب اس کے اختیارات کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کو تھام رہا ہے، اور کبھی فرمایا وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے، زمین پر گرنے سے بچا رکھا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں، قدرت میں بھی لا شریک ہے۔ موت، حیات، عزت، ذلت، بلندی، پستی، نفع، نقصان، رزق دینا، چھین لینا، پیدا کرنا، موت کے حوالے کر دینا، یہ سب کس کے اختیارات ہیں؟ اللہ ہی کے اختیارات۔ نہ کسی نبی کے اختیار میں، نہ کسی ولی کے اختیار میں، نہ کسی فرشتے کے اختیار میں۔ فرشتہ بھی جو کچھ کرتا ہے اللہ کی مرضی کا محتاج بن کر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو کرتے ہیں، نہیں فرماتے تو نہیں کرتے۔ کتنی باتیں ہو گئیں۔ ذات میں بھی لا شریک ہے،
صفات میں بھی لا شریک ہے اور اختیارات میں بھی لا شریک ہے۔ اب چوتھی بات ایک رہ گئی، اللہ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے۔ یہ تمام تر عبادات جتنی بھی ہیں یہ سب اللہ کا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں۔ دعا و پکار اللہ کا حق ہے، صرف اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے۔ رکوع سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ نظر و نیاز قربانی اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ طواف و اعتکاف یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ایک دفعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ فلاں فلاں علاقے میں ہم جاتے ہیں، لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کو سجدہ کریں کہ آپ کی ہستی، آپ کی ذات ایسی با کمال ہے کہ یہ اگر روا ہے تو صرف آپ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس صحابی سے حضور نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم اگر میری قبر کے پاس جاؤ گے تو سجدہ کرو گے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ قبر کو نہیں سجدہ کرو۔ فرمایا پھر یہ اللہ کا حق ہے، میرا نہیں ہے۔ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر اللہ کے سوا سجدہ روا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ ایک دوسری روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی گئی کہ سجدہ کرنے کی اجازت دیں، لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈروں کو، سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، وہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، میرا نہیں، کسی نبی کا نہیں، کسی فرشتے کا، کسی جن انسان، کسی مخلوق کا حق نہیں۔ میرا حق تم پر ہے اکرام، عزت کرو، احترام، دل میں محبت رکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امت پر۔ اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے پیار کریں گے۔ یعنی جس راستے پر میں چلتا ہوں اسی راستے پر، اسی انداز سے چلو، یہ اس کا نام اتباع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر کیا ہے؟ محبت، پیار، اخلاص، اطاعت، اتباع، عبادت نہیں۔ وہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو نبیوں کا بھی خالق، نبیوں کا بھی رازق، نبیوں کا بھی مالک، ساری کائنات کا مالک۔ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 باتیں، اس کو بھول نہ جانا میرے دوستو۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں تو شاید اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بڑے اتنے آسان طریقے سے یہ مسئلہ میں نے سمجھایا ہے، صرف اللہ کی توفیق سے آپ آسانی سے ہر ایک کو سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا اس جیسا کوئی نہیں۔